تو ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو دستور العمل بنائے اس دستور العمل میں یہ دیکھے کیا میں انسانیت کے مراتب میں آگے بڑھ رہا ہوں یا انسانیت کے مراتب میں پیچھے ہٹتے ہوئے اسفل السافلین کی طرف جا رہا ہوں۔ ہر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے۔ اسفل السافلین جہنم کا وہ گڑھا ہے جو نیچے، یعنی جہنم کے آخری طبقے میں یوں سمجھیں کہ اسفل السافلین ہے۔ تو کیا میں انسانیت کے مراتب میں بڑھ رہا ہوں؟ تو یعنی قدم بقدم جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ انسانیت کے مراتب سے ہٹ رہا ہوں تو قدم بقدم جو جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم درجہ بدرجہ انسانیت کے مراتب میں بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں یا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام اگر انسانیت کے حوالے سے کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر کو پہچانیں۔ کہ یہ مشہور حدیث جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ معصوم کا فرمان کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ خدا کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچانو، خدا کو پہچاننے کے لیے اپنی شخصیت کو پہچانو، خدا کو پہچاننے کے لیے اپنے مرتبہ انسانیت کو پہچانو کہ تم حیوان نہیں ہو، تم نباتات نہیں ہو، تم حجر نہیں ہو، پتھر نہیں ہو۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں اے انسان حتیٰ کہ تجھے فرشتوں سے بھی افضل و برتر قرار دیا ہے۔ اس مرتبے کو پہچان کہ یہ جب تو پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا تو پھر خدا کی طرف بڑھے گا کہ کتنا کریم ہے جس نے مجھے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ اور وہ کرامت اور وہ انسان کی شرافت جو ہے اس وقت انسان کو ملے گی جب اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اور خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، پھر تو یہ مرتبہ اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں اکیلا عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، اپنا نفع نقصان سمجھتا ہوں، اس لیے جو میرا دل چاہے گا اس میں شریعت پہ عمل کروں گا، جو میرا دل نہ چاہا تو اس شریعت پر عمل نہیں کروں گا، تو یاد رکھ تیری عقل محدود ہے، تیری سوچ محدود ہے، تیری فکر محدود ہے۔ جو رسول کا پیغام ہے وہ عقل و سوچ سے بالا تر تجھے انسانیت کا پیغام دینے والا ہے۔ شرط یہ کہ تو پہچان، تیری عقل محدود ہے، تو حق اور باطل کی تشخیص جو ہے اتنی کر سکے گا جتنی تیری فہم ہے، تیری سوچ ہے، اور تیری سوچ اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ ہر حق اور باطل کو شناخت کر سکے۔ تو اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ بہترین ذریعہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے کہ تم اگر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، حوض کوثر پہ ملاقات کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو قرآن اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ قرآن اور اہل بیت کا دامن اگر پکڑ لیا، قرآن، یہ حدیث ثقلین کا خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ قرآن اور اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ان کا اگر دامن تھام لے انسان تو نہ صرف یہ کہ وہ انسانیت کے مراتب میں آگے بڑھے گا، بلکہ یوں کہتا چلوں کہ اللہ جہاں قرآن مجید میں ایک مومن کے لیے جنت کے وعدے کرتا ہے، وہاں یہ بھی اللہ فرماتا ہے
کہ رضوان من اللہ اکبر، یاد رکھو یہ جنت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے اکبر ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رضا، رضا الہی سب سے بڑھ کے ہے، اور وہ خدا اللہ یہ مرتبہ انسان کو عطا کرے گا اس وقت جب قرآن اور اہل بیت کا دامن نہ چھوڑے انسان۔ ہاں اگر یہ کہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب مجالس ہوتی ہیں تو مجالس میں شرکت کرتا ہوں، جشن ہو تو جشن میں شرکت کرتا ہوں، اسی طرح جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہو میں جاتا ہوں، لہٰذا میں نے قرآن کا دامن بھی لے لیا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی لے لیا ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھے تو یہ میں کہوں گا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ قرآن مجید پڑھنا عبادت اپنے مقام پہ، مجالس اور جشن میں شریک ہونا یہ عبادت اپنے مقام پہ، لیکن یاد رکھ قرآن اور اہل بیت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور پھر صبح تک تیرا ہر عمل قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو۔ پھر تو نے دامن تھاما ہے، پھر تو نے جو ہے اہل بیت کا دامن بھی تھاما ہے اور قرآن مجید پر بھی تو نے عمل کیا ہے۔ اگر تیرا ہر عمل قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے۔ متاسفانہ ہم دنیا کی محبتوں میں غرق ہو گئے، دنیا کی محبتوں میں اتنا غرق ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کی محبت بھی ہے، اپنی بیوی کی محبت بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کی محبت بھی ہے، اپنے عزیز داروں سے محبت بھی ہے اور اپنے دوستوں سے محبت بھی ہے۔ یہ ساری محبتوں میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ جو ان سے بالا تر محبت ہونی چاہیے، ان سے عظیم ترین محبت جو ہونی چاہیے، اس کو ہم نے عملی طور پر بھلا دیا ہے۔ جو ان محبتوں سے بالا تر محبت کیا ہے؟ یہ محبتیں اپنے مقام پہ رہیں، اپنی حیثیت میں رہیں، اپنے مرتبے میں رہیں، تو اسلام ان کی اجازت بھی دیتا ہے اور اسلام ان محبتوں کی تشویق بھی کرتا ہے جب یہ اپنی حدود میں رہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہی محبتیں اتنی ہمارے ذہن اور فکر پر غالب آ گئی ہیں کہ ہم اپنے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت بھی ان غیر ضروری اور ضروری محبتوں پر ہم قربان کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسے کیا ایسے تو کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم رسول اور اہل بیت کی محبت قربان کر دیں۔ ہم تو دم بھرتے ہیں رسول اور اہل بیت کی محبت کا۔ جب محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہم تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ رسول اور اہل بیت کی محبت سب سے افضل اور برتر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ہم کیسے یہ محبتیں پر ان محبتوں کو قربان کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے عمل کی طرف دیکھیں۔ کیا ہم اپنے عمل میں اولاد، بیوی، رشتہ داروں کی محبت قربان کر رہے ہیں یا رسول اور آل رسول کی محبت قربان کر رہے ہیں؟ رسول اور آل رسول کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ فلاں عمل حرام ہے، ہم سے محبت کرتے ہو تو کبھی انجام نہ دینا۔ ہم کہتے ہیں ہماری بیوی نے یہ کہا ہے، ہماری اولاد کا یہ خواہش اور تقاضا ہے، لہٰذا میں انجام دوں گا، اور ویسے ہی اولاد، بیوی اور مال کے تقاضے میں وہی عمل انجام دیتے ہیں۔ رسول اور آل رسول کی محبت پر
محبت کو ان محبتوں پر قربان کر دیتے ہیں. کیا عمل میں ایسا نہیں ہے؟ میں کہوں گا دعوے میں اگر محبت ہے تو عمل میں بھی ایسی محبت ہو کہ یہ محبتیں اپنی حدود میں رہیں. جب ٹکراؤ ہونے لگے ان محبتوں کا اور رسول اور آل رسول کی محبت کا، جب ٹکراؤ ہو تو یاد رکھ ترجیح دو تو رسول اور آل رسول کی محبت کو ترجیح دو، پھر تو مومن ہو. مال کی محبت ہے، مال کی محبت میں ہم سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے رسول اور آل رسول کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، جتنا کاروبار ہے بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا. یہ ہے رسول اور آل رسول کی محبت کا تقاضا. مال کی محبت کا تقاضا یہ ہے چلیں پھر قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لیں گے، ابھی فلاں منافع ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھاگو، کہیں وہ نفع مجھ سے چوک نہ جائے، کہیں وہ نفع مجھے ایسا نہ ہو کہ حاصل نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس جگہ پہ مال کی محبت غالب نہیں آ گئی رسول اور آل رسول کی محبت پر؟ تو عملی طور پر ہماری صورتحال یہ ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں، اگر اس سے بڑھ کے بات کروں کہ رسول اور آل رسول کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ دشمن اسلام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر قتل بھی ہو جاؤ گے تو شہید ہو جنت ملے گی، اگر غازی ہو گئے تو اللہ پھر بھی جنت عطا کرے گا. لیکن اپنی زندگی کی محبت کہتی ہے کہ یاد رکھو مارے گئے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، لہذا کوئی اور شہید ہو جائے میں پیچھے ہٹ جاؤں. کیا خیال ہے ہم میں وہ جذبہ، وہ ایمانی طاقت موجود ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آؤ اگر مثالیں دیکھنی ہیں تو جاؤ. آج میڈیا میں فلسطین اور لبنان کے مجاہدین کو دیکھو، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ایسے سمجھیں. اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے، کھانا پینا بھی کم مقدار میں مل رہا ہے. مسلمان حکمران ان کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے، حق تو یہ تھا کہ آواز اٹھاتے، اپنے مسلمان بھائیوں کا تحفظ بھی کرتے اور اسرائیل کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سے جنگ کرتے. نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں کر رہے بلکہ امداد پہنچانے کے لیے فلسطین کا جو مسلمانوں کے ساتھ بارڈر موجود ہے وہ بارڈر بھی ہر وقت کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ امداد فلسطین والوں تک پہنچے. ادھر یہ مسلمانوں کی حالت ہے، ادھر مجاہدین کی حالت یہ ہے کہ وہ لڑ بھی رہے ہیں طاقتور اسرائیل کے خلاف، جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہتا چلوں کہ ایک شہید ماں کے سامنے اگر بیٹے شہید ہو کے آئے تو یوں کہتا چلوں وہ کہتی ہوگی کہ مجھے کربلا والوں کے سامنے بیٹا شہید ہو کے تو نے مجھے کربلا والوں کے سامنے سرخرو کر دیا ہے. یہ ایمانی عقیدے والی مائیں موجود ہیں اسی زمانے میں، ہمارے زمانے میں موجود ہیں. جبکہ ہم اسلام کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے اور مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں اگر وقت آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگنے والوں میں شمار ہوں، بلکہ علی والے ہیں
تو ایسے ہوں ایمان کے اعتبار سے کہ جس علی کو مانتے ہیں ہر میدان میں وہ ڈٹ کے کافر اور مشرکین کا مقابلہ کرتے تھے، اگر وقت آ جائے تو علی والے بھی ڈٹ جائیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہو۔ لیکن متاسفانہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کمزور ہے، اس کو علی کی محبت میں اتنا مضبوط کریں کہ وقت آ جائے تو ہم سچے علی والوں کی صف میں شمار ہوں، اور جو علی والے اس وقت اسلام دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم بھی ان کی حمایت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت اور دشمنان بیت المقدس کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔